کا کیسے ہیں؟ سر بتائیے گا آج کس معاملے میں آپ یہاں پہ تشریف لے آئے تھے؟ کیا آج میں اپنی پری بیل کرانے کے لیے آیا تھا، تو وہاں سے پری بیل جو کیسز تھے اس میں ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ سائفر کا تھا، پاکستان کے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر جو جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، ہماری بہن اس ملک کی بیٹی بشرا بی بی کو جس طریقے سے عدالتوں کے اندر جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے پوری قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کی تذلیل کی گئی ہے بشمول میرے گھر کے، اس کی امداد اب دنیا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی آگ اب ججوں کے بیڈ روم تک پہنچ چکی ہے۔ صرف 6 جج نہیں ہیں، ہر وہ بیوروکریٹ جو اپنے ضمیر کا مالک ہے، ہر وہ ٹیکنوکریٹ، ہر وہ پارلیمنٹ کا ممبر، اور ہر وہ جج قانون اور انصاف کا داعی ہے، یہ آگ اس کے گھر کے اندر سلگ رہی ہے۔ اس لیے میں نے 1.5 سال پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب کو ویڈیو پیغام بھیجا تھا، آج اعظم صاحب آتی ہے، کل جب تمہارے چھوٹے اور بڑے ججوں کی بیڈ روم تک یہ آگ آئے گی تو ملک تباہی کے دہانے پہ ہوگا۔ آج میرا بستہ رستہ پاکستان تباہ ہو چکا ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اس لیے اب آپ میری زبان کو دیکھیں گے اس میں سختی نہیں ہے، اس لیے سختی نہیں ہے کہ چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے ہمارے بھائی سمجھ جائیں، اس ملک کو بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں، اس لیے کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جس کی قیادت اور جس کے ووٹ سے اعظم سواتی نواز شریف کو مانسرے میں شکست دیتا ہے۔ عمران خان لوگوں کے دلوں پہ خدا کے حکم سے محبت اس وقت جو ہے چھا چکی ہے، اور اس کا اندیہ میں یہ دوں کہ اگر اس آگ کو بجھانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، تو پھر عمران خان وہ دوا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا مشکلات آپ کی کم ہو گئی ہیں ابھی؟ وہ جو سارے معاملات تھے کچھ میں مشکلات سے پہلے گھبرائے تھے، 76 سال کی عمر میں اسی طریقے سے چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا، کسی بات سے کوئی ڈر خوف ہے نہیں۔ دیکھ لیں میرے چہرے کی اعتماد سے، اس اعتماد سے انشاءاللہ تعالی ہم صرف اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، یہ تمہارا ملک ہے، اس ملک سے تمہاری شناخت منسوب ہے، یہ ملک نے تم کو عزت دی ہے، آؤ مل بیٹھ کر اپنے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اس لیڈر کو آگے لائیں جس کی وجہ سے یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ بچے۔ سر انشاءاللہ تعالیٰ بچے۔ جس طرح آپ منظر عام پر آگے آپ کیا آپ خان صاحب سے ملاقات دائر کریں گے یا نہیں، ابھی میرے پہ بہت سارے کیسز ہیں، یہ تو صرف اسلام آباد کی حد تک، یہ KPK کی حد تک ہے، جو پنجاب کے اندر جو ہے کیسز سیٹل ہوں گے تو میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ میں تو خان صاحب کو اتنا مس کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خان صاحب کو میں ہی نہیں، پاکستان کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا محبت رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جتنا جلدی میں اپنے خان سے ملاقات کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سر آج کل جو پاکستان ہے وہ خطوں کے اوپر چل رہا ہے، قانون انصاف، ایک بڑا خط سر جسٹس ابراہیم صاحب کی طرف سے آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ میں اس ٹائم سینئر خطوں کی بات نہیں بیٹا، سنو، میں اب ڈرتی ہوئی چھاؤں، آپ کو بھی اس ملک میں زندہ رہنا ہے، ملک تباہ ہو چکا ہے عملی طور پر۔ جس ملک کی عدالتیں کمپرومائز ہو جائیں، ان کو زبردستی کمپرومائز کیا جائے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مجھے اپنے لیے نہیں، پورے پاکستان کی بچے بچیوں کے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ کیا یہ یہی پاکستان ہے جس کو ہم ایک ملک اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جانتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ
जजेस खड़े होंगे, वकला खड़ा होगा, मीडिया खड़ा होगा, हर बाशऊर शख्स उसका मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता है। मैं अगर अमेरिका छोड़ के आया 24 साल पहले इस मुल्क के लिए आया और इस मुल्क ने और इस मुल्क के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से समझ जाएं और इन इदारों को बचाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बचेगा। सर आप